بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ سورہ تکاثر کی آیات ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جو بکثرت لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے رضا کامل کے مطابق تشریح کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ اس صورت میں فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسی چیز ہے جس نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ سارے انسانوں کو خطاب ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو، کہ تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، ایک دوسرے سے زیادہ بڑھنے کی کوشش ہے۔ اس نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے تمہیں، اور اسی غفلت کی حالت میں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ یعنی ایک ہمارے طرز عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہو کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر لوں، زیادہ سے زیادہ مزے اڑا لوں، زیادہ سے زیادہ راحتیں حاصل کر لوں۔ اس کوشش نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، یہاں تک کہ اسی کوشش میں لگے تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ پھر آگے باری تعالیٰ فرماتا ہے کلا، کلا کے معنی ہے ہرگز نہیں، یعنی تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہیں حقیقت کا علم ہو جائے گا، یعنی اس حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ جس دولت کو، جس راحت کو، جس مزے کو تم دنیا کے اندر اپنا سب کچھ سمجھے ہوئے تھے، اس کی حقیقت کیا تھی۔ سوف تعلمون، پھر دوبارہ دوہرایا ایسی بات کو، ثم کلا، ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب وہ وقت آ رہا ہے جب کہ تمہیں علم ہو جائے گا ان تمام دولتوں کا، ان تمام راحتوں کا، کہ کیا ان کا انجام ہونا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، کلا، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کلا، ہرگز نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں اگر علم ہو جائے، یقینی علم، تو کہے گا کہ لترون الجحیم، تم جہنم کو آنکھوں سے دیکھو گے، جہنم کو، دوزخ کو اپنے آنکھوں سے دیکھو گے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ آخرت میں جا کر تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ دوزخ کیا چیز ہوتی ہے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں ایمان کا یقین حاصل ہو جائے تو تمہیں جہنم اپنی آنکھوں سے نظر آئے گی، یعنی اپنے جو گناہ کر رہے ہو ان گناہ کا نتیجہ تمہیں آنکھوں سے نظر آئے گا، اور آنکھوں سے سمجھ لو گے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ جہنم کا کام کر رہا ہوں۔ لترون الجحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو ہم نے تمہیں دنیا میں عطا کی تھی۔ دنیا کے اندر تمہیں کھانے کو دیا تھا، تمہیں پہننے کو دیا تھا، تمہیں اوڑھنے کو دیا تھا، تمہیں رہنے کو مکان دیا تھا، اور دنیا کی آسائشیں عطا فرمائی تھی، آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے، کان دیے تھے سننے کے لیے، ناک دی تھی سونگھنے کے لیے، زبان دی تھی بولنے کے لیے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی تھی، ان میں سے ایک ایک نعمت کے بارے میں تم سے آخرت میں سوال ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ یہ ہے اس سورت کا ترجمہ۔ بنیادی بات جو فرمائی گئی ہے اس سورت کے اندر وہ ہے در حقیقت ہم سب لوگوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، اور اچھی طرح سمجھ کر اس کو اپنے عمل میں لانے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ جملہ ہے کہ تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ کس چیز نے غفلت میں ڈالا ہوا ہے؟ زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کرنے میں تم لگے ہوئے ہو۔
یعنی تمہاری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اور ساری دوڑ دھوپ اس کام میں لگی ہوئی ہے کہ مجھے زیادہ پیسے مل جائیں، زیادہ میری دولت ہو جائے، زیادہ میرا بینک بیلنس ہو جائے، زیادہ میری راحت کے اسباب مہیا ہو جائیں، اچھا میں مکان بنا لوں، اچھا فرنیچر اس میں ڈال لوں، اچھی گاڑی مجھے مل جائے۔ ہر چیز کے اندر کثرت، زیادتی کا شوق تمہارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، اور اس نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے۔ غفلت میں کس چیز سے غفلت میں؟ تمہاری زندگی کے اصل مقصد سے غفلت۔ یعنی تمہیں سوچنا یہ چاہیے تھا کہ دنیا اس طرح چلی آ رہی ہے کہ آدمی اس میں پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، کھیل کود میں لگتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، جوانی کے اندر اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کا شوق مختلف ہو جاتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا آنے کے بعد پھر آخر کو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہو۔ اس بات پر ساری دنیا کا اتفاق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ملحد ہو یا بے دین ہو، وہ جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے۔ تو جب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ انسان جو بھی آ رہا ہے وہ دنیا میں عارضی طور پر آ رہا ہے، جانے والا ہے یہاں سے، تو اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ یہ ایک سفر ہے، اور جب بھی کوئی شخص سفر پہ روانہ ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں فلاں کام کے لیے سفر پہ جا رہا ہوں۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ بھی دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور اسی سفر کی منزلیں تم طے کرتے چلے جاتے ہو، چلتے جاتے ہو، یہاں تک کہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہو۔ تو کوئی مقصد ہونا چاہیے اس کا، اس زندگی کا۔ اگر مقصد صرف یہ ہے کہ کبھی کھا لیا اور پی لیا، سو گئے اور زیادہ سے زیادہ آرام حاصل کر لیا، تو تم میں اور جانوروں میں کیا فرق؟ جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں، جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین لباس دیتے ہیں۔ ان کے لباس ایسے ایسے لباس ہے کہ ان کو انسان قیمتی لباس سمجھتا ہے، بہت بڑے قیمت دے کر وہ حاصل کرتا ہے، اور اپنے آپ کو پر فخر کرتا ہے کہ میں نے وہ لباس پہنا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مفت دے رکھا ہے۔ تو کھانا ان کا، پینا ان کا، رزق ان کا، لباس ان کا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھا ہے۔ وہ اگر زندگی کا مقصد یہی تھا تو پھر تم اشرف المخلوقات کیسے بن گئے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ساری جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیسے کر دیا؟ ایک چھوٹے سے چھوٹا بچہ جو ہے وہ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر اس کو جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ کبھی گھوڑا پلٹ کر یہ نہیں پوچھتا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، تم میرے اوپر سواری کرتے ہو، مجھے خدمت میں لگاتے ہو، مجھے چاہیے کہ تمہاری خدمت حاصل کروں، کہ تم کمزور ہو، میں طاقتور ہوں۔ تو تمہارے اور جانوروں میں اور کوئی فرق ہے نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا ایک مقصد زندگی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہے، مر جانا ہے، لیکن انسان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں دوسری آیت میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، اس لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی بندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف قرار دیا۔ اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مخدوم بنا دیا ساری کائنات کا۔ اس کو سورج اس کی خدمت کر رہا ہے، چاند اس کی خدمت کر رہا ہے، ہوائیں اس کی خدمت کر رہی ہیں، سمندر اس کی خدمت کر رہے ہیں، دریا اس کی خدمت کر رہے ہیں، ساری دنیا کی مخلوقات اس کی خدمت کر رہی ہے۔ افضل المخلوقات اللہ نے بنایا۔ تو مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہا تھا، تو اسی ہنسی مذاق میں میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق۔
اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق. اب وہ کہہ تو دیا زبان سے، لیکن اب پریشان ہوا کہ یا اللہ میں کیسے ثابت کروں کہ میری بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین ہے. تو یہ تو بات ایسا لگتا ہے کہ طلاق پڑ گئی. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ حضرت مجھ سے ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا ہے، تو کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی، میرے لیے حرام ہو گئی؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ نہیں نہیں، کوئی حرام نہیں ہوئی. تمہاری بیوی انسان ہے، اور قرآن نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت میں پیدا کیا ہے، قوام میں پیدا کیا ہے. لہذا کوئی بظاہر دیکھنے میں کیسی بھی ہو عورت، لیکن وہ چاند سے زیادہ پھر بھی حسین ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کو جو حسن عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے. تو اس نے پوری کائنات کو خدمت پر لگا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی. کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ میری بندگی کرے، میری بندگی کرے. اور کیا خوب کہا ہے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارن تا تو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بادل، یہ ہوائیں اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ آسمان سب تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں. یہ چاند، یہ سورج جو ہوتا ہے جب تک وہ اپنی شعاعیں نہ ڈالے کھیتیوں کے اوپر، کھیتیاں پک نہیں سکتی. تو یہ بارش برستی ہے ابر سے، وہ اس کو کھیتی کو سرسبز کرتی ہے، شاداب کرتی ہے. وہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں صرف یہ ایک وجہ سے، تاکہ ایک روٹی تمہارے ہاتھ میں آ جائے. تا تو نانے بکفاری، روٹی ہاتھ میں آئے وہ بغفلت نہ خوری، اور غفلت کے ساتھ تم نہ کھاؤ، اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری خدمت میں لگایا ہوا ہے. تو یہ جو زندگی کا اصل مقصد ہے، عبادت اور بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، یہ ہے انسان کا اصل مقصد جو اسے ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، اپنے ہر نشست و برخاست میں، ہر کام میں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، روزی کماتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، ہر وقت اس کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہوں. اور یہ ہے اصل حقیقت انسان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس حقیقت سے تمہیں غافل کر دیا ہے. کس نے غافل کر دیا ہے؟ کثرت سے چیزیں بٹورنے میں، کہ میں زیادہ سے زیادہ دولت کما لوں، زیادہ سے زیادہ مزے اڑا لوں. اس نے تمہیں غافل کر رکھا ہے اس بندگی کے اصل مقصد زندگی سے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شکایت کر رہے ہیں، غافل کر رکھا ہے. اور ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ جن چیزوں کو تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، جن پر تم لڑتے مرتے تھے، جن کے اوپر تم مقدمہ بازیاں کیا کرتے تھے، وہ بچوں کے کھلونوں سے زیادہ بے حقیقت تھی. دیکھو بچپن میں انسان، بچپن کا ذرا اپنے بچپن کا تصور کرو تو بچپن میں اگر کوئی شخص کوئی کھلونا لا دے جو پہلے تم نے نہیں دیکھا اور اسے کھیلنے میں مزہ آتا ہے، تو اپنی ساری زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور دولت اس کھلونے کو سمجھتی. اور وہ کھلونا اگر کوئی سا چھین کے لے جائے تو سمجھو گے کہ اس نے میرے اوپر اتنا ظلم ڈھا دیا، میری کائنات لٹ گئی. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. اب بھی بچوں کو دیکھ لو، بچوں کے سامنے ہمیں اپنا بچپن یاد ہے. اگر ہم اپنے بچپن میں ہم سے کوئی کھلونا چھین کے لے جاتا تو رو رو کے بہت برا حال کر دیتے، اپنے ماں باپ کو بھی پریشان کرتے کہ یہ چھین کے لے گیا. اب جب اس کا تصور کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ جب اس وقت کا تصور کرتے ہو کہ بھئی میں اتنا چھوٹے سے کھلونے کی خاطر میں اتنا رویا کرتا تھا، اس کو میں نے اتنی بڑی دولت سمجھا ہوا تھا، اس کو جب سوچتے ہو سب کے منہ پر ہنسی آ رہی ہے، منہ پر مسکراہٹ آ رہی ہے کہ کیسے ہم اس وقت غافل تھے کہ اس چیز کو اپنی ساری دنیا کائنات سمجھے ہوئے تھے. تو جب آدمی اپنی پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہے تو جن چیزوں سے دل لگایا ہوا تھا، جن چیزوں سے کو اپنی کائنات سمجھا ہوا تھا،
ان کو انسان بعد میں ہنستا ہے کہ میں نے کس چیز سے دل لگایا ہوا تھا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اب جن چیزوں دل لگایا ہوا ہے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ مکان، یہ گاڑیاں، یہ فرنیچر، یہ گھر کا ساز و سامان، اب جن سے دل لگایا ہوا ہے، ایک وقت آئے گا کلا سوف تعلمون، اس وقت تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ ان کی کیا حقیقت تھی۔ یہ کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت اس طرح فرمائی کہ جب کبھی صحابہ کرام کا دل لگنے لگا کسی دنیا کی کسی اچھی چیز کے اوپر، تو آپ نے منع تو نہیں فرمایا، لیکن منع فرمانے کے ساتھ فوراً اس کی حقیقت بھی بتا دی۔ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں باہر سے کوئی اچھا کپڑا بنا ہوا آیا، ریشمی کپڑا تھا عورتوں کے پہننے کے لیے۔ تو صحابہ کرام کے سامنے جب وہ آیا، پہلی بار اس نے اچھا کپڑا دیکھا تھا، تو سب اس کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھنے لگے کہ کتنا اچھا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا اچھا بنا ہوا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اور جب سب لوگ دیکھ چکے اور اس سے ایک لطف لے چکے، تو ایک جملہ فرما دیا کہ ٹھیک ہے تو بہت اچھا یہ کپڑا، لیکن میں تمہیں بتاؤں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوہ احزاب کے موقع پر شہید ہوئے تھے، ان کا ذکر فرمایا کہ سعد بن معاذ کو جنت میں ناک پہنچنے کے لیے جو رومال ملا ہے وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ جو ناک پہنچنے کے لیے رومال جو ملا ہے جنت میں، وہ اس سے 1000 درجے بہتر ہے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے کہ دنیا کی جن چیزوں سے تم نے دل لگایا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بدمست ہو کر اور اس میں ہو کر تم غفلت کا شکار ہو جاؤ اور آخرت کی نعمتوں کو بھول جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شکایت فرما رہے ہیں کہ ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان دنیا کی کثرتوں کی طرف متوجہ ہو کر اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل ہو جاؤ۔ غافل نہ ہونا، اور یہ غفلت سب سے بڑی بلا ہے کہ انسان اللہ سے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے سے غافل ہو جائے۔ یہ غفلت بری بلا ہے، اس غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کھانا مت کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ روزی نہ کماؤ، یہ نہیں کہا کہ تجارت نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ ملازمت نہ کرو، یہ نہیں کہا بیوی بچے نہ رکھو، یہ نہیں کہا کہ اپنے مکان میں نہ رہو، سب کام کرو، لیکن کام کرنے کے ساتھ غفلت کے ساتھ نہ کرو۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت شمار کر کے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، حلال طریقے سے کام کرو، جو کام کرو حلال طریقے سے کرو، روزی کماؤ تو حلال طریقے سے کماؤ، کھانا کھاؤ تو حلال طریقے سے سنت کے مطابق کھاؤ، کاروبار کرو تو حلال طریقے سے کرو اور حرام طریقے سے بچو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ آگے فرما رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے جو ہم نے تمہیں دنیا میں نعمتیں دی تھی ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ تم نے کیا ان کا حق ادا کیا۔ اور اسی سورت کے تفسیر میں مفسرین نے حدیث روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خاطر کیسی کیسی آزمائشیں جھیلی ہیں، جس کے سامنے یہ پیشکش کی گئی ہو کہ اگر تم چاہو تو احد کا پہاڑ تمہارے لیے سونے کا بنا دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں اتنا دولت مند بننا نہیں چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ تو فاقے کی حالت میں تھے، بھوک کی حالت میں تھے، اسی بھوک کی حالت میں باہر نکلے کہ کوئی سامان کیا جائے۔ بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے فریضہ رکھا ہے، اپنے نفس کا بھی حق رکھا ہے، تو اس نفس کا حق ادا کرنے کے لیے باہر نکلے کہ کہیں سے کوئی
کوئی ذریعہ ہو جس سے کھانا حاصل کیا جا سکے. باہر نکلے تو دیکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر پھر رہے اور ان سے پوچھا بھائی کیوں نکلے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے بھی جواب میں فرمایا کہ رسول اللہ الجوع, بھوک کی وجہ سے نکلا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو آج ہم اپنے ایک انصاری بھائی کے باغ میں چلتے ہیں. انصار جو تھے مدینہ منورہ کے, وہ ہمیشہ جانثاری کرتے رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے. تو چلو آج ان کے باغ میں چلتے ہیں, وہ خوش ہو جائیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باغ میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جب انصاری صحابی نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لائے ہیں, ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا. انہوں نے جلدی سے وہاں ایک درخت کے سائے میں ایک بچھونا بچھایا اور اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ یہاں پر ٹھہریے, اور پھر جلدی سے گرمی کا موسم تھا, سائے کے اندر بٹھا کر پانی لے کر آئے اپنے کنویں کا, اور ساتھ میں کچھ کھجوریں لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. آپ نے وہ کھجوریں شوق سے تناول فرمائی, پانی ٹھنڈا پیا. جب پی کر فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ یہ بھی نعمتیں جو ہمیں ملی ہیں کہ دھوپ میں سایہ مل گیا, پیاس کی حالت میں پانی مل گیا, بھوک کی حالت میں کھجوریں مل گئیں, یہ بھی عظیم نعمتیں ہیں اور آخرت میں ان سے بھی سوال ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اس دن تم سے اس کا بھی سوال ہوگا کہ اس کا کیا حق ادا کیا تم. تو میرے بھائیوں اور دوستو, ہم سے مطالبہ یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو. حضور نے تو فاقے برداشت کر دیے. ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم بھی فاقے اٹھاؤ. ہمیں اجازت دی ہے کہ کھاؤ کماؤ, حلال طریقے سے کھاؤ کماؤ, لیکن خدا کے لیے غفلت سے اپنے جان چھوڑاؤ. غفلت سے جان چھوڑانے کا طریقہ یہ ہے. دو باتیں عرض کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ غفلت سے نجات ملے گی. کیا؟ اللہ کو نہ بھولو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولو. جس حالت میں بھی ہو, اگر کوئی تمہیں حاجت درپیش ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے, یا اللہ میری یہ حاجت دور فرما, یا اللہ مجھے یہ ضرورت دور فرما دیجیے, یا اللہ میری یہ تکلیف دور فرما دیجیے. رٹ لگاؤ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی. انسان کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت درپیش نہ ہو. ہم جب اگر باہر نکلتے ہیں ہمیں سواری کی ضرورت ہے, یا اللہ سواری دلوا دیجیے. سواری میں بیٹھ گئے تو چاہتے ہیں کہ وہ جلدی سے منزل تک پہنچ جائے, یا اللہ منزل تک جلدی پہنچا دیجیے. دعا کی کثرت, اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کثرت, اس کی عادت ڈالیں. اور جو چیز حاصل ہے, جو حاجت پوری ہوئی ہے, کھانا سامنے آیا ہے, پانی پی رہے ہیں, گھر والوں کو اچھا خوشحال دیکھ رہے ہیں, تو ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں. یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اچھا کھانا عطا فرمایا, یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے اچھا گھر عطا فرمایا, یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے گھر کے اندر سکون عطا فرمایا, میرے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہیں, اے اللہ ہمیں اس کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ دو باتیں ہیں, ایک دعا کی کثرت, دوسرے شکر کی کثرت. یہ دو اگر باتیں ہم اپنا لیں اپنی زندگی کے اندر تو انشاءاللہ یہ غفلت ہمارے اوپر طاری نہیں ہوگی, جس کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں شکوہ فرمایا ہے. غفلت نہیں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے گا, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا دھیان رہے گا, آخرت کا تصور رہے گا, اور وہ ہمیں گناہوں سے بھی بچائے گا انشاءاللہ, اور ہماری زندگی کو بھی بہتر بنا